بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اسی دوران ایک شخص آپ کے پاس آیا جو بدوی لگ رہا تھا۔ اس نے آ کر نماز پڑھی اور بہت جلدی پڑھی، پھر پلٹ کر آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم پر بھی سلام ہو، واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس شخص نے واپس جا کر پھر سے نماز پڑھی، پھر واپس آیا اور آ کر اس نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے پھر فرمایا، اور تمہیں بھی سلام ہو، واپس جاؤ اور پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح اس نے 2 بار یا 3 بار کیا۔ ہر بار وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو سلام کرتا اور آپ فرماتے، تم پر بھی سلام ہو، واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو لوگ ڈرے اور ان پر یہ بات گراں گزری کہ جس نے ہلکی نماز پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ آخر اس آدمی نے عرض کیا، آپ ہمیں پڑھ کر دکھا دیجئے اور مجھے سکھا دیجئے، میں انسان ہی تو ہوں، میں صحیح بھی کرتا ہوں اور مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کرو جیسے اللہ نے تمہیں وضو کرنے کا حکم دیا ہے، پھر اذان دو اور تکبیر کہو، اور اگر تمہیں کچھ قرآن یاد ہو تو اسے پڑھو، ورنہ الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہو، پھر رکوع میں جاؤ اور خوب اطمینان سے رکوع کرو، اس کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو اور خوب اعتدال سے سجدہ کرو، پھر بیٹھو اور خوب اطمینان سے بیٹھو، پھر اٹھو۔ جب تم نے ایسا کر لیا تو تمہاری نماز پوری ہو گئی، اور اگر تم نے اس میں کچھ کمی کی تو تم نے اتنی ہی اپنی نماز میں سے کمی کی۔ راوی یعنی رفاعہ کہتے ہیں، تو یہ بات انہیں پہلے سے آسان لگی کہ جس نے اس میں سے کچھ کمی کی تو اس نے اتنی ہی اپنی نماز سے کمی کی، پوری نماز نہیں گئی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر پڑھی، آپ پر قرات دشوار ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا، مجھے لگ رہا ہے کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے قرات کرتے ہو۔ ہم نے عرض کیا، جی ہاں، اللہ کی قسم ہم قرات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم ایسا نہ کیا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، اس لیے کہ جو اسے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوائے قبرستان اور حمام یعنی غسل خانہ کے ساری زمین مسجد ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی تو اللہ اس کے لیے اسی جیسا گھر بنائے گا۔